ایک دور تھا جب دنیا کے نقشے پر سلطنت شمس الدین کا طوطی بولتا تھا۔ وہ سلطنت جس کی سرحدیں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھیں، جہاں اناج کے ذخائر بے حساب، خزانے بھرے ہوئے اور محل سونے چاندی سے چمکتے تھے۔ اس سلطنت کا بادشاہ شمس الدین ایک ذہین، بہادر مگر حد درجے کا مغرور انسان تھا۔ اس نے اپنی حکومت کے ابتدائی سالوں میں عدل و انصاف کو فروغ دیا، دشمنوں کو شکست دی اور عوام کا دل جیتا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرا، کامیابیاں اس کے دل و دماغ میں غرور کا زہر گھولنے لگیں۔ اسے لگنے لگا کہ وہ صرف بادشاہ نہیں بلکہ مقدر کا مالک ہے۔ وہ کہتا، میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں۔ محل کے در و دیوار اس کے غرور کے گواہ تھے، خادم اس کی نظر سے لرزتے، وزیر اس کے غضب سے ڈرتے اور عوام اس کے سائے سے خوف کھاتی۔ ایک روز صبح کے وقت بادشاہ اپنے شاہی باغ میں سیر کر رہا تھا۔ پرندے چہچہا رہے تھے، پھول مہک رہے تھے، خادمین ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ اتنے میں بادشاہ کی نظر محل کے باہر ایک درویش پر پڑی۔ وہ فقیر دھول سے لدے کپڑوں میں ملبوس، ننگے پاؤں محل کے دروازے پر ایک درخت کے نیچے بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پرانی تسبیح تھی، آنکھیں بند تھیں اور لبوں پر خاموش مسکراہٹ تھی۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، یہ کون ہے جو میرے محل کے سامنے میری عظمت کے مقابلے میں خاموش بیٹھا ہے؟ وزیر نے مؤدبانہ عرض کیا، جہاں پناہ لوگ اسے بابا فخر الدین کہتے ہیں۔ یہ کئی برسوں سے شہر میں رہتا ہے، ہر روز کسی نئی جگہ بیٹھ کر ذکر کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کی زبان میں تاثیر ہے۔ بادشاہ کے غرور کو چوٹ پہنچی۔ یہ فقیر میری سلطنت میں، میرے محل کے در پر، اسے بلا کر لاؤ۔ فقیر کو محل میں لایا گیا۔ سونے کے ستون، سنگ مرمر کے فرش اور چاندی کے برتنوں سے سجے دربار میں فقیر ننگے پاؤں، گرد آلود جسم کے ساتھ داخل ہوا۔ لوگ اس کے لباس پر ہنس رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ بادشاہ نے غرور سے پوچھا، کیا تو جانتا ہے تو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ فقیر نے نگاہ اٹھائی، مسکرایا اور بولا، ہاں جانتا ہوں، ایک فانی انسان جو خود کو خدا سمجھ بیٹھا ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ کا چہرہ غصے میں زرد آلود ہو گیا۔ تیری یہ جرت، تو سزا کے قابل ہے۔ فقیر نے پرسکون لہجے میں کہا، میں سزا کے لیے نہیں، تمہیں آئینہ دکھانے آیا ہوں۔ بادشاہ نے تنزن کہا، اگر تو اتنا دانا ہے تو بتا، میرے مقدر میں کیا ہے؟ کیا میں ہمیشہ بادشاہ رہوں گا؟ فقیر نے کہا، نہیں اے شمس الدین، ایک سال کے اندر تم تاج، تخت، محل اور سب کچھ کھو بیٹھو گے۔ تمہیں لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے گی۔ بادشاہ نے کہا مارا اور حکم دیا، اس گستاخ کو باہر نکال دو، آئندہ محل کے قریب نظر نہ آئے۔ وقت تیزی سے گزرا۔ بادشاہ نے فقیر کی باتوں کو مذاق سمجھ کر بھلا دیا، مگر سلطنت میں حالات آہستہ آہستہ بگڑنے لگے۔ مغربی سرحد پر بغاوت پھوٹ پڑی، خزانے خالی ہونے لگے، بارشیں رک گئیں، قحط کا سامنا ہوا، وفادار وزیر مرنے لگے یا دشمن سے جا ملے۔ بادشاہ نے ان تمام بدحالیوں کے باوجود اپنے غرور کو نہ چھوڑا۔ ایک دن وزیر خاص نے کہا، جہاں پناہ ہمیں اللہ سے رجوع کرنا ہوگا۔ شاید فقیر کی باتیں درست تھیں۔ بادشاہ غصے سے بولا، خاموش ہو جاؤ۔ ایک فقیر کی زبان کو تقدیر کا فرمان مت سمجھو، مگر قسمت بدل چکی تھی۔ ایک رات بادشاہ اپنے کمرے میں تنہا تھا کہ ایک سپاہی دوڑتا آیا اور بولا، جہاں پناہ سردار الیاس نے بغاوت کر دی ہے، فوج آپ کے خلاف ہو چکی ہے، وہ محل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بادشاہ گھبرا گیا۔ اس نے وفادار سپاہیوں کو بلایا، مگر کوئی نہ آیا۔ دروازے ٹوٹے، محل پر قبضہ ہوا اور شمس الدین کو قید کر لیا گیا۔ 2 دن بعد عوام کے سامنے بادشاہ کو محل سے نکالا گیا، تاج اس کے سر سے اتار لیا گیا تھا۔ لوگ جنہیں وہ کبھی رایا کہتا تھا، آج اسے پتھروں اور گالیوں سے نواز رہے تھے۔ شمس الدین محل سے نکلا، مگر اب وہ بادشاہ نہیں، ایک بے گھر، بھوکا اور ذلیل انسان تھا۔ شمس الدین جس نے کبھی محل کے نرم بستر پر سونا سیکھا تھا، اب شہر کے ایک ٹوٹے دروازے کے سائے میں بیٹھا تھا، ننگے پاؤں، پھٹے کپڑے، پیاسا اور بھوکا۔ وہی جگہ جہاں 1 سال پہلے فقیر بیٹھا تھا۔ اچانک کسی نے پانی کا پیالہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ شمس الدین نے سر اٹھایا۔ وہ وہی فقیر فخر الدین تھا، مسکرا رہا تھا۔ فقیر نے کہا، کیا اب تو پہچان گیا انسانیت کا اصل روپ؟ شمس الدین رونے لگا، میں نے تمہیں تکلیف دی، گستاخی کی، معاف کر دو۔ فقیر نے جواب دیا، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا،
میں تو فقط وہ آئینہ تھا جو تمہیں تمہاری حقیقت دکھا گیا۔ معافی اس سے مانگو جس نے تمہیں بادشاہ بنایا، اور فقیر بھی۔ فقیر نے شمس الدین کو اپنے ساتھ رکھا۔ دونوں دن بھر لوگوں کی خدمت کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، مسجد میں صفائی کرتے، اور رات کو چٹائی پر سو جاتے۔ شمس الدین کا دل بدلنے لگا۔ وہ اب غرور سے خالی، عاجزی سے بھرا ہوا انسان بن گیا تھا۔ جب کوئی فقیر آتا تو وہ اسے ادب سے کھانا دیتا، اس کے پاؤں دھوتا۔ فقیر نے ایک دن کہا، اب تمہارے دل کا محل بن گیا ہے۔ ایک دن فقیر بیمار ہو گیا۔ شمس الدین نے اس کی تیمارداری کی۔ فقیر نے جاتے جاتے کہا، شمس الدین، تم اب دل کے بادشاہ ہو۔ جب تم نے خود کو پہچان لیا تب تم نے اصل سلطنت پا لی۔ فقیر رخصت ہو گیا، مگر اس کی تعلیم، اس کی محبت اور اس کی رہنمائی نے شمس الدین کو زندگی بھر کے لیے بدل دیا تھا۔ شمس الدین نے اپنی باقی زندگی فقیری میں گزاری۔ لوگ اس سے دعائیں لیتے، اسے بابا نور الدین کہتے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی بادشاہ ہے جو کبھی سونے کے محل میں بیٹھتا تھا۔ اس کی قبر پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پا لیا۔ دوستو، آج کی اسٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔